مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے نام پہ پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے نام پر پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ اور شام کو یہ ہے آمنہ کے لال کی، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح۔ شعر سنیں اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح۔ شمس و قمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی ہی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ انگلی ہی کام کر گئی تلوار کی طرح، مشکل کے راستے آسان ہو گئے۔ دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب نہیں بولیں گے تو کیا مرنے کے بعد بولیں گے؟ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں آج خاموش ہو کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں تو الحمدللہ کھل کے بول کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا بولیں گے؟ نعرہ یا تو اجمیر کے خواجہ کا لگا کے بولیں گے، یا پھر جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے احمد رضا کا نعرہ لگا کے بولیں گے، پھر یا جس نے ہمیں کلمہ جس کا ملا ہے، یا پھر اس مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے بولیں گے۔ دنیا دار کا نعرہ نہیں، کسی نیتا سے مت ڈرنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی نیتا کے دباؤ میں نہیں رہتے، ہم اگر رہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی عطاؤں سے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہندوستان ہمیں ملا ہے تو میرے خواجہ غریب نواز کی عطاؤں سے ملا ہے، اور اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو احمد رضا کی دعاؤں سے ایمان ملا ہے۔ کتنا محفوظ کیا ہے میرے رضا نے اپنے آقا کی ان امتیوں کے غلام کو۔ اگر بریلی کی دھرتی پہ احمد رضا پیدا نہ ہوتے تو بتاؤ ہمارے ایمان کا کیا ہوتا؟ حق بات ہے تو بولو سبحان اللہ۔ صدیق بھائی کدھر ہیں؟ ادھر آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دولہا ان کے بیٹے ہوں گے، بلکہ آج کے دولہا یہ بھی ہیں۔ اس لیے جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنتا ہے، حافظ بیٹا بنتا ہے، مگر سر پہ تاج اس کے باپ کے رکھا جاتا ہے۔ سنت سرکار کی سجائی جا رہی ہے، مگر آج کے اس دلہا، اس محفل کے دلہا سجانے والے کوئی اور نہیں۔ آج کے اگر محفل کو سجانے والا کوئی دلہا ہے تو وہ صدیق بھائی ہے۔ ہاں، انہوں نے سرکار کی محفل کو سجایا ہے، ناچ گانے نہیں کیے، رنڈیوں کو نہیں بلایا، بھڑیلوں کو نہیں نچایا، انہوں نے زمانے کو یہ پیغام دے دیا۔ اور یار کسی نے ان سے اگر فون پہ کہا ہوگا کہ صدیق بھائی ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹوں کے شادی کے موقع پر تم نے ناچ گانا نہیں کیا، تو صدیق بھائی نے جواب دیا ہوگا کہ تمہیں آنا ہے تو آؤ، نہ آنا ہے تو مت آؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں مصطفیٰ کی محفل سجا کے میں آقا کو بلانا چاہتا ہوں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کو نچایا جائے تو گھر پہ رہنا، اس لیے مصطفیٰ کی محفل سجا کے مجھے آقا کو منانا ہے، مجھے آقا کو منانا ہے۔ اس لیے انہوں نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے، کسی دنیا دار کی محفل نہیں سجائی۔ اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی آمنہ کے لال کی، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح۔ شمس و قمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی ہی کام کر گئی تلوار کی طرح۔
مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں پر آگ سے دوزخ، یہاں احمد رضا والے وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے، ایک ایک بولے گا، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کسی باپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی کے دادا کے پوتے کا نام نہیں، احمد رضا کسی کے پوتے کے دادا کا نام نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام احمد رضا ہے، ہمارے دل اور دماغ کا نام احمد رضا ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کا نام احمد رضا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ساری زندگی اپنی مصطفیٰ کے عشق میں گزاری ہو، اور جتنی سانسیں میرے رضا نے بریلی کی دھرتی پہ لی ہے، ہر سانس سے عشق مصطفیٰ کی بو آتی رہی ہے، خوشبو مہکتی رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی عام شخصیت کا نام نہیں، میرے غوث اعظم کی کرامت کا نام احمد رضا ہے، میرے غریب نواز کی عطا کا نام احمد رضا ہے، اور کہہ دوں کہ میرے مصطفیٰ کے معجزے کا نام احمد رضا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام احمد رضا ہے۔ تو سنیوں، اپنے آپ کی قسمت میں ناز کرو کہ اگر بریلی کی دھرتی پہ احمد رضا کو رب پیدا نہ فرماتا تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کون کرتا، ہماری ایمان کی حفاظت کون کرتا۔ اور یار، اللہ نے اپنے محبوب کے شہزادے کو اجمیر کی دھرتی پہ بھیج کر کے 90 لاکھ غیر مسلموں کو جس نے کلمہ پڑھایا ہو اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جس نے ان کلمہ پڑھانے والوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے اسی کو بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں، اسی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی پہ ناز کیا کرو کہ ہمیں اگر نبی ملا ہے تو سارے نبیوں میں سب سے افضل ملا ہے، غریب نواز ملا ہے تو سارے غریبوں میں سب سے افضل ہمیں غریب نواز ملا ہے، اور اگر بریلی کی دھرتی پہ احمد رضا ملا ہے تو سارے اعلیٰ حضرت میں سب سے پیارا ہمیں احمد رضا ملا ہے۔ یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی۔ سنیو، اعلیٰ حضرت کے مقدر پہ قربان جاؤ، اپنی قسمت پہ بھی قربان جاؤ۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر کے قلم اٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں لکھا، سب سے اعلیٰ و اولا، بولیں سب سے اعلیٰ و اولا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے وہ دیتا ہے اور ہم لیتے ہیں۔ رب نے دیا اپنے محبوب کو ہے، محبوب نے اپنی ساری امت کو عطا فرمایا، اس لیے دیتا وہ ہے اور کھلاتے مدینے والے ہیں۔ اس لیے ہم تو مصطفیٰ کے ترانے گائیں گے، مصطفیٰ کے عشق کے ترانے گائیں گے، اس لیے کہ ہمیں اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اللہ اپنے محبوب کی اس امت کو پیدا نہیں پیدا فرماتا، اس امت کو نہیں بناتا۔ اس لیے اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو نبی کی محبت میں، سانسیں ملی ہے نبی کی محبت میں، جان ملی ہے نبی کی محبت میں، کہہ دوں آنکھ ملی ہے
نبی کے صدقے میں، کان ملے ہیں نبی کے صدقے میں، زبان ملی ہے نبی کے صدقے میں، ہاتھ ملے ہیں نبی کے صدقے میں، پیر ملے ہیں نبی کے صدقے میں، جسم کا ہر ایک حصہ بنایا گیا، ارے بولے نبی کے صدقے میں۔ اس لیے کان اگر رب نہ بناتا تو آواز نہیں سن پاتے، آنکھیں نہیں بناتا نہیں دیکھ پاتے، زبان نہیں بناتا نہیں بول پاتے، ہاتھ نہیں بناتا ہاتھ سے ہم کھانا کیسے کھاتے، پیر نہیں ہوتے تو ہم کیسے چلتے۔ یار ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یار تم بتاؤ پھر مصطفیٰ کا کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو، پھر مصطفیٰ کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے ہو، مصطفیٰ کے کردار کو کیوں نہیں اپناتے ہو، مصطفیٰ کی زندگی کو کیوں نہیں اپناتے ہو۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ یار ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھا ہے مگر ہم نے مصطفیٰ کے کردار کو نہیں اپنایا، مصطفیٰ کے چلن کو نہیں اپنایا، ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں اپنایا۔ ہم عاشق مصطفیٰ تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر عشق مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں؟ اور نوجوانوں عشق مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتا ہے، مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا کردار کیا ہے؟ آقا کس طرح چلتے تھے تم بھی چلنا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح سوتے تھے تم بھی سونا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح بولتے تھے تم بھی بولنا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے تم بھی بیٹھنا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے تم بھی کھانا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے تم بھی سینے سے لگانا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح یتیموں سے پیار کرتے تھے تم بھی یتیموں سے پیار کرنا شروع کر دو، مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے تم بھی بیٹھنا شروع کر دو۔ اور جب مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنا لو تو زمانے کو پیغام دے دینا ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آمنہ کے لال کے دامن کو تھاما ہے، مصطفیٰ کے کردار کو پکڑا ہے، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہے۔ کہا تیرا طریقہ کیا ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ کا طریقہ اپنایا ہے۔ آقا کس طرح چلتے تھے میں نے اس کو اپنایا ہے، مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے میں نے اس کو اپنایا ہے، مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے میں نے اس کو طریقے کو اپنایا ہے، مصطفیٰ کس طرح سوتے تھے میں نے اس کو اپنایا ہے۔ اور جب تیری زندگی ایسی ہو جائے گی ضمانت آگے تو پہ لاکھ دشوار تو لاکھ پریشانیاں اگر تیرے قریب لانا چاہے گا تو پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ اور یار سینہ نکال کے تو سارا راستوں میں چلے گا، تیرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت بسی ہوگی، آقا کا عشق بسا ہوگا، مصطفیٰ کا پیار بسا ہوگا۔ یا تلواریں چلائی جائیں گی اثر نہیں کر پائے گی، گولیاں چلائی جائے گی اثر نہیں کر پائے گی، تیر چلائے جائیں گے اثر نہیں کر پائے گے۔ اس لیے جو مصطفیٰ کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے اس کی مدد مدینے والا فرماتا ہے۔ اور میں تو کہہ دوں ارے اگر کوئی مٹانا چاہے گا تو رب اسے مٹا دے گا اور مصطفیٰ کے غلام کو اٹھا کے اونچا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کے کردار کو اپناؤ، کیسے عاشق مصطفیٰ ہو۔ آج ہم شادیوں میں ناچ گانے کرتے ہیں اور یار جہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں مجھے اتنا تو بتاؤ کہ وہاں اسلام کی شہزادیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کہ وہ نہیں دیکھتی؟ باپ بھی اتنے بے حیا ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے کہ جہاں کھڑے ہو کر کے خود دیکھتے ہیں وہاں اپنی بیٹیوں کو کھڑا کر کر کے دکھایا کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہیں جی فلاں کی بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا۔ کہا مولانا ہماری بیٹی کی خطا نہیں تھی، لڑکے والوں کی خطا تھی۔ کاش اگر تو نے اپنی بیٹی کے قریب کھڑے ہو کر کے اگر ناچ گانے نہ دیکھے ہوتے اور تیری بیٹی تیرے قریب کھڑے ہو کر کے اگر ناچ گانا نہ دیکھا ہوتا اور تو نے اگر مصطفیٰ کا کردار اپنی بیٹی کو سکھایا ہوتا اور بیٹی سے کہا ہوتا بیٹی مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو، آقا کی شہزادی فاطمہ کی زندگی کو ترکنا لے، اور شہزادی قرآن کو پڑھا کر نماز پڑھا کر گھر سے پاگل قدم مت نکالا کر۔ اگر تو نے اپنی شہزادیوں کو یہ نصیحت کری ہوتی تو آج تیری بیٹی گھر سے قدم نہ نکالتی بلکہ گھر کے اندر رہتی تو کنیز فاطمہ بن کے رہتی، قرآن کی تلاوت یہ کرتی،
نمازیں یہ پڑھتی، یہ تلاوت یہ کرتی، اور جب یہ قرآن کی تلاوت کرتی تو تیرے گھر میں رب کی رحمتیں بھی برسی، رب کی برکتیں بھی آیا۔ اس لیے مبارک ہو کہ جنہوں نے آج اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اس مصطفیٰ کی محفل کو سجایا۔ مبارک ہو، دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے بیٹے کی بیٹی اور آنے والی دلہن کی عمر میں، علم میں، عمل میں خوب برکتی عطا فرمائے۔ مولا ان کی آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، مولا ہر پریشانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یارو ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا اگر کسی کو رب بیٹی عطا فرما دے تو پھولے نہیں سماتے۔ جی ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا کہ چاہے گھر پہ چھپر پڑا ہو اور رب اسے بیٹے عطا فرما دے تو پھر یہ راستوں میں سینے نکال کے چلتے ہیں، یہ سمجھتا کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہی نہیں ہے۔ اور کوئی پوچھنے لگے کہ بتا تو راستے میں اب تو کیسے اکڑ کے چلنے لگا، وجہ بنا کیا ہے، کیوں اکڑ کے چلتا؟ تو کہتا مجھ سے مقابلہ مت کرنا، رب نے مجھے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ ادھر توجہ دے، کتنے؟ 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑا فخر کرتے ہو، اور یار کم سے کم بیٹیوں کی بھی دعائیں مانگا کرو۔ بیٹے دنیا میں کام آتے ہیں اور بیٹیاں میدان محشر کے دن کام آیا کرتی ہیں۔ اللہ نے جو سینے میں ماں کے دل رکھا ہے وہ بیٹیوں کے سینے میں بھی دل رکھا ہے۔ ایک وقت کو بیٹے باپ کا، ماں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیٹیاں نہ باپ کا ساتھ چھوڑتی ہیں، نہ ماں کا ساتھ چھوڑتی ہیں، نہ وہ اپنے بھائیوں کا ساتھ چھوڑتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے بیٹیوں کے سینے میں ماں کا دل رکھا ہے۔ جو دل اللہ نے ماں کے سینے میں بنایا ہے وہی بیٹیوں کے سینے میں بنایا ہے۔ بہت پیار کرتی ہیں بیٹیاں۔ ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا ایک صاحب تھے جنہیں رب نے بیٹے عطا فرمائے، مصطفیٰ کی محفل میں گئے، جا کر کے بیٹھے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں جن گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان گھر میں اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آیا کرتی ہیں۔ اتنا سنا تھا، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، سن کے اٹھے، گھر گئے ہیں، فجر کی نماز ہوئی اور فجر کی اذان ہوئی، جیسے یہ اذان ہوئی بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اٹھے اللہ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد میں وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے، اور جھکانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا محبوب فرماتا ہے جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کے اندر تیری رحمتیں برسا کرتی ہیں، تیری رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اے مولا تو نے بیٹی تو عطا فرما دیے ہیں، کم سے کم تو مجھے بیٹی بھی عطا فرما دے۔ دعاؤں پہ دعائیں کرتے رہے، مگر ایک دن وہ آیا کہ اللہ نے اسے بھی بیٹی عطا فرما دی۔ بولو سبحان اللہ۔ بیٹی عطا فرمائی، جیسے یہ بیٹی گھر کے اندر پیدا ہوئی۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو میٹھا بانٹا جاتا ہے، لوگوں کا منہ میٹھا کرایا جاتا ہے۔ یار جہاں جہاں دور دور تک دعوتیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر آنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بیٹا عطا فرمایا، اور جب اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اتنا خرچہ کیا ہے، لوگوں کو دعوتیں کھلائی ہے، سب کا منہ میٹھا کرایا ہے، اور لوگوں نے کہا تھا بتا تو صحیح کہ تم میٹھا منہ کس لیے کرا رہا ہے؟ کہا دنیا بیٹے کی خوشی میں منہ میٹھا کراتی ہے، مگر میرے گھر کے اندر رب کی رحمت بن کے بیٹی آئی ہے۔ اتنا سننا تھا، اور یار سب کے ان کے منہ میٹھے کرائے ہیں، اور کرانے کے بعد میں جب وہ بچی کا بچپن کا زمانہ، ماں پرورش کرتی رہی ہے بیٹی کی، اور باپ کما کر کے لاتا رہا ہے، بیٹی کی پرورش کر رہی ہے ماں خون جگر پلا کے بیٹی کو پال رہی ہے۔ جب وہ بچی ہوشیار ہونے لگی تو باپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھاتا رہا، اور بٹھانے کے بعد میں اسے مصطفیٰ کی باتیں بتاتا رہا، مصطفیٰ کی زندگی بتاتا رہا، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سناتا رہا۔ اور جب وہ بچی ہوشیار ہو گئی ہے تو باپ نے کہا تھا وہ شہزادی کبھی گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ کہا بابا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے آقا فرماتے ہیں عورت سر سے لے کر کے پردہ ہے، اور بیٹی گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ باپ نے کہا تھا کہ بیٹیاں سر سے لے کر پیر تک پردہ
ہوا کرتی ہے. اتنا کہنا تھا, بچی نے باپ کی بات پہ عمل کیا ہے. پھر باپ نے کہا تھا وہ شہزادی قرآن پڑھنا سیکھو, نماز پڑھنا سیکھو. باپ قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے, باپ نماز پڑھنا سکھا رہا ہے. بچی نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, نماز پڑھنی سیکھی ہے, اور بچی نے بغیر باپ کی اجازت گھر سے قدم نہیں نکالا ہے. بچی ہوشیار ہو گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, اور یہ گھر سے باہر نکلا ہے, اور نکلنے کے بعد یار دوستوں کے قریب پہنچا ہے, اور جا کر کے کہتا ہے اور یارو اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, ہوشیار ہو گئی ہے, اب میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا جائے. دوستوں نے کہا تھا کیسا رشتہ چاہتے ہو؟ تو اس بچی کے باپ نے کہا تھا کہ میری شہزادی کے لیے کوئی دنیا دار بیٹا نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, امانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے, طبیب کی ضرورت نہیں ہے. یار دوستوں نے کہا تھا پھر کیسا بیٹا چاہتا ہے؟ کہا مجھے دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار چاہیے. کہا نمازی ہونا چاہیے, چہرے پہ آقا کی سنت ہونی چاہیے, اور کہا روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, تہجد گزار ہونا چاہیے. اتنا سننا تھا. رشتوں پہ رشتے تلاش کیے گئے ہیں. یار دنیا دار تو بہت مل رہے تھے. یار دوستوں نے کہا تھا کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے, باپ نے انکار کر دیا ہے. کہا فلاں کے پاس اتنی زمین ہے, جو بچی کے باپ نے انکار کر دیا ہے. کہا اس کی اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, باپ نے انکار کر دیا ہے. کہا تو کیسا رشتہ چاہتا ہے؟ کہا رشتہ ایسا ہی چاہیے, میری بیٹی نمازی بھی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی ہے, اور کبھی میری بیٹی نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. اور کہا اگر میں چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں تو آقا کا دیوانہ ہونا چاہیے, مصطفیٰ کا وفادار ہونا چاہیے, مصطفیٰ کا عاشق ہونا چاہیے. رشتہ تلاش کیا گیا ہے, اور رشتہ تلاش کرنے کے بعد میں پھر لایا گیا ہے رشتہ, اور لانے کے بعد میں لوگوں نے آ کر کے کہا ہے فلاں کا شہزادہ ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, نماز کا پابند بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, حج بھی کیا ہے. کہا پھر وہ ایسا بیٹا ہے, کہا اتنا اور بتا دے کہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہے یا نہیں. اتنا کہنا تھا. کہا اس کے چہرے پہ آقا کی سنت سجی ہے. باپ نے کہا تھا کہ پھر مجھے بیٹا پسند ہے. باپ گیا ہے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے, اور جا کر کے دیکھا ہے اس کے چہرے پہ آقا کی سنت سجی ہے, اور جانتے ہو پرہیزگار بھی ہے, عبادت گزار بھی ہے. باپ نے کہا تھا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے. رشتہ پسند کیا گیا ہے. باپ گھر آیا ہے, اور آنے کے بعد میں اپنی شہزادی کو قریب بلایا ہے, اور بلانے کے بعد میں کہا وہ شہزادی مبارک ہو, میں نے تیرے لیے رشتہ کوئی دنیا دار نہیں دیکھا ہے, بلکہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار دیکھ کے آیا ہو. اتنا کہنا تھا. بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, بچی مسکرانے لگی ہے, وہ کہتی ہے بابا مبارک ہو مجھے بھی, مبارک ہو تجھے بھی, اس لیے تو نے رشتہ دیکھا ہے, میرے لیے تو کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام دیکھا ہے. اور بابا میں جیسا رشتہ چاہتی تھی تو ویسا رشتہ دیکھ کے آیا ہے. اتنا کہنا تھا. اب باپ نے اب دن رکھا گیا ہے, اور دن رکھنے کے بعد اب جس دن دلہا بن کے بیٹے کو اس کے گھر پہ آنا تھا, دلہا بن کے بیٹا دروازے پہ آیا ہے, اور آنے کے بعد میں جیسے کہ قدم رکھا ہے دروازے پہ, باپ آگے بڑھا ہے, اور بڑھنے کے بعد میں اس شہزادے کے ماتھے کو چوما ہے, لبوں کو چوما ہے, اور کہا شہزادے اندر آ جاؤ. شہزادے کو اندر بلایا گیا ہے, اور بلانے کے بعد میں پھر اس کے آگے اسے پانی پیش کیا گیا ہے, اور پانی پیش کرنے کے بعد میں پھر نکاح کیا گیا ہے, اور نکاح کے بعد میں پھر کھانا کھلایا گیا ہے, اور کھانا کھلانے کے بعد میں جب بچی کو رخصت کرنے لگا ہے باپ, تو باپ نے اپنی شہزادی کو یہ تعلیم دے کر کے بھیجا ہے, اور کہا ہے شہزادی آج تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو, یہ یاد رکھنا آج تک تم اپنے باپ کے جملوں میں عمل کرتی رہی, جیسا میں کہتا رہا تم کرتی رہی, مگر آج شوہر کے گھر جا رہی ہو. اور شہزادی یاد رکھنا کبھی شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا, اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بڑا حق آج سے تیرے شوہر کا ہے, اس لیے کہ آج تک تو بیٹی بن کے میرے گھر میں رہتی رہی ہے, مگر آج دلہن بن کے شوہر کے گھر میں جا رہی ہے. بہت بے شک بے شک, واہ بولے سبحان اللہ. ہاں یہ ہم نے تو دیکھا ہے تعلیم جب بیٹیوں کو دے کے بھیجتے تو کہتے ہو شہزادی جا, یا اگر ساس کچھ کہے تو فون کر دینا, ہم تیرے ابا کو بھیج دیں گے. اور ابا کہتا کہ اگر ہاتھ اٹھائے کوئی تو بتا دینا, ہم لٹھیا لے کے آئے. یہ تعلیم دے کے بیٹیوں کو بھیجا جاتا ہے. اگر تم اپنی بیٹیوں کو تعلیم اچھی دے کر کے بھیجو
تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی جی، طلاق کی نوبت پیچھے تک بولے، نوبت نہیں آئے گی۔ اتنا کہا، باپ نے کہا شہزادی آج تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو، مگر یاد رکھنا کبھی شوہر کی بغیر گھر سے اجازت قدم، شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا۔ اتنا کہنا تھا، بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ تو شہزادی روانہ ہونے لگی نا، کبھی پلٹ پلٹ کے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور وہ باتیں یاد آ رہی ہے کہ رات کو اٹھ کر کے باپ کے پیروں میں درد ہوتا تھا تو میں ساری ساری رات بیٹھ کر کے اپنے باپ کے قدم دبایا کرتی تھی۔ اب میرا باپ اگر پانی مانگے گا تو پھر لا کر کے میرے باپ کو پانی کون پلائے گا؟ اور یار ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے ساری ساری رات ماں اور باپ پانی مانگتے ہیں، مگر بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر کے اپنے باپ کو ایک گلاس پانی پلا سکے، اپنی ماں کو لا کر کے پانی دے سکے۔ اور یار بیٹیوں کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، بہن بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں بہنیں۔ اور یار جب جیسے ہی ماں نے کہا پانی، بچی بستر سے اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد تیرے لیے پانی بھر کر کے لے کر کے آ رہی ہے۔ اور یار اگر رات کی تاریکی کے عالم میں اگر باپ کے لبوں سے نکلا ہے پانی تو بچی نے پہلی آواز کو سنا ہے اور جیسے ہی آواز کو سنا اٹھ کر کے گئی ہے اور جانے کے بعد لا کر کے پانی باپ کو لا کر کے پیش کیا ہے۔ اور یار ہم تو ساری ساری رات سوتے رہتے ہیں اور ماں باپ پانی پانی پکارتے ہیں، ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ایک گلاس لا کر کے پانی ہم اپنے ماں اور باپ کو پلا دیں۔ ساری زندگی ماں باپ ہماری خاطر مصیبتیں اٹھاتے رہے، ہماری خاطر پریشانیاں اٹھاتے رہے، کبھی تو نے اس ماں کے احسان کو نہیں جانا کہ جب تیرا بچپن کا زمانہ تھا تو ماں کی گود میں تھا، رات کی تاریکی کے عالم تھا، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، ٹھنڈی فضائیں چلتی تھی، ٹھنڈا موسم تھا، اگر جب تو بستر پہ پیشاب کر لیا کرتا تو ماں تجھے سوکھے میں لٹایا کرتی، مگر تیرے پیشاب کرے ہوئے بستر پہ ماں خود سویا کرتی۔ اور یار تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک تیرے ماں باپ دنیا میں زندہ رہے ان کی تجھے زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان وہ بھی ہندوستان کی سرزمین پہ تھا، ایک دن آ کر کے ماں سے کہنے لگا ماں کہ میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا شہزادے کہ تو میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے؟ ماں نے کہا تھا، بچے نے کہا تھا ہاں ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا او شہزادے جب رات کا تاریکی کا عالم ہو تو اپنے بستر کو میرے بستر کے قریب کر لینا۔ بچے نے بستر کو ماں کے بستر کے قریب کیا ہے اور کرنے کے بعد میں ماں کہتی ہے شہزادے تو میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے قریب آ کر کے لیٹ جا۔ بچہ ماں کے قریب لیٹا ہوا ہے، رات کی تاریکی کا عالم ہے، ماں کی آنکھ لگی ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، ماں کی آنکھ کھلی ہے۔ ماں نے اپنے شہزادے کو آواز دی ہے، شہزادہ بستر سے اٹھا ہے، آنکھ کھلی ہے۔ بچے نے کہا تھا ماں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا تھا شہزادے تو کیا میرا حق ادا نہیں کرے گا؟ تو حق ادا کرنے کو کہتا تھا۔ بچے نے کہا تھا ماں ہاں مجھے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ ماں نے کہا تھا شہزادے پھر پانی لا کر کے مجھے پلا دے۔ بچہ اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد میں شہزادہ پانی بھر کر کے لایا ہے اور لانے کے بعد ماں کے ہاتھ میں لا کر کے پانی دیا ہے۔ ماں نے کچھ پانی پیا ہے، کچھ اس کے بستر پہ گرایا ہے، بچے نے جیسے گرایا ہے اور گرانے کے بعد میں ماں نے اس برتن کو بچے کے حوالے کیا ہے اور کہتی ہے شہزادے لیٹ جا۔ بچہ لیٹا ہے، آنکھ لگی ہے، ماں بھی سو گئی ہے، پھر ماں کی آنکھ کھلی ہے، پھر ماں نے اپنے شہزادے کو آواز دی ہے، بچے کی آنکھ کھلی ہے۔ بچے نے کہا تھا ماں اب اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ماں کہتی ہے شہزادے تو میرا حق ادا کرنے کو نہیں کہتا تھا کہ تو میرا حق ادا نہیں کرے گا؟ بچے نے کہا تھا ماں ہاں مجھے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ کہا شہزادے لا کر کے پانی پلا دے۔ لا کر کے پانی پلایا، پھر ماں نے آدھا پانی گرایا ہے، آدھا پانی پی لیا ہے، برتن بیٹے کے حوالے کیا ہے۔ بچے سے کہا ہے شہزادے آ کر کے بستر پہ لیٹ جا۔ پھر بچہ لیٹا ہے اور لیٹنے کے بعد میں بچے کی آنکھ لگی ہے، ماں بھی سو گئی ہے، پھر ماں کی آنکھ کھلی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ماں نے کہا تھا شہزادے آواز دی ہے، بچہ اٹھا ہے۔ اٹھنے کے بعد میں ماں سے کہتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا تھا شہزادے مجھے پانی چاہیے، کہ تو میرا حق ادا نہیں کرے گا؟ بچے نے کہا تھا ماں کتنی مرتبہ پانی مانگو گی؟ ماں کہتی ہے اور شہزادے تیرے تیسری مرتبہ میں تیرے چہرے کے تیور بدل گئے ہیں، تیری آنکھیں بدل چکی ہیں، تیری انداز گفتگو، تیری آواز بدل چکی ہے۔ کہا تیرے تیور بدل گئے، مگر ساری رات تو ماں کے بستر پہ پیشاب کیا کرتا تھا، تو کبھی زندگی میں ماں کے تیور نہیں بدلے۔ اگر تو ایک رات میں اگر 7 مرتبہ بستر پہ پیشاب کرتا تو تیرے پیشاب کے لڑے ہوئے بستر پہ تیری ماں سویا کرتی تھی اور تجھے اپنے سینے پہ آرام کی نیند سلایا کرتی تھی۔ تو حق ادا کرنا چاہتا ہے۔ بچے نے جب اتنا سنا بیٹے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ماں مجھ سے خطا ہو گئی،
مجھ سے خطا ہو گئی ماں، میری خطا کو معاف کر دے۔ کہا شہزادے تو تیسری مرتبہ میں تیرے تیور بدل گئے اور تو کہتا تھا کہ ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ساری رات تیرے بھیگے ہوئے بستر پہ تیری ماں سوتی رہی مگر تجھے اچھی نیند سلاتی رہی۔ جب اتنا ماں نے کہا آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اور یار ماں باپ سے محبت کیا کرو، ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ اس لیے جب باپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا کہا شہزادی آج سے تجھ پہ تیرا حق تیرے شوہر کا ہے، مگر یاد رکھنا اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے مت آنا، کبھی باپ کو چہرہ دکھانے مت آنا، شوہر کی اجازت ملے تو باپ کا چہرہ دیکھنے آ جانا۔ اتنا کہنا تھا، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، قدم اٹھایا گھر سے روانہ ہو گئی، سسرال پہنچی۔ میاں بیوی بھی ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ بھی اس بچی کی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن وہ آ گیا، شوہر کا کام بند ہوا، شوہر اپنی بیوی کے قریب پہنچا، وہ جا کر کے کہنے لگا او محترمہ اب میرا اس بستی میں کام بند ہو گیا، میں چاہتا ہوں پردیس جانا، تمہاری اجازت ہو تو میں پردیس چلا جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور بیوی نے کہا تھا میرے شوہر اگر آپ تم باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جائیے۔ اس وقت فون کا زمانہ نہیں تھا، شوہر نے قدم اٹھایا، پردیس گیا ہے۔ کچھ دن کے بعد میں اس بچی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی باپ کو خیال آیا، ذہن پوچھا ہے بیٹی کی طرف کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میری بیٹی میرے قریب آ کر کے وہ مجھ سے باتیں بھی کیا کرتی تھی، میرا سر بھی دبایا کرتی تھی، میرے قدموں کو دبایا کرتی تھی۔ خیال آیا تھا بیٹی کا، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اپنے بیٹے کو قریب بلایا ہے اور بلانے کے بعد باپ نے کہا ہے او شہزادے جا بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، اور جانے کے بعد میں بیٹی سے جا کر کے کہہ دینا او بہن تجھے بابا نے بلایا ہے، طبیعت خراب ہے، تیرا دل چاہتا ہے، باپ کا دل چاہتا ہے کہ تیرا چہرہ دیکھ لیا جائے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، قدم اٹھایا ہے، بہن کے دروازے پہ پہنچا ہے اور جانے کے بعد اس نے دستک کی ہے، آواز آئی ہے آنے والے کون ہے؟ اندر سے باہر سے آواز گئی بہن تیرے بھائی دروازے پہ آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بہن نے دروازہ کھولا ہے اور دروازہ کھلا، بہن بھائی اندر گیا ہے اور جانے کے بعد بہن نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا تجھے بابا نے بلایا ہے، طبیعت خراب ہے، بھائی ابا بابا چاہتے ہیں کہ تیرا چہرہ دیکھ لیا جائے، تو باپ کا چہرہ دیکھ لے، کئی روز ہو گئے ہیں تو نے جس دن سے آئی ہے اس دن سے ابھی باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ اتنا کہنا تھا، بچی نے کہا تھا شہزادے او میرے بھائی ابھی میرا شوہر گھر نہیں ہے، جب میرے باپ نے مجھے روانہ کیا تھا تو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا او میری شہزادی اگر تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، یہاں تک کہ تیرے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا۔ کہا میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، میں ان کی بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے، تنہا اکیلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد میں یہ گھر پہنچا ہے، باپ کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا، آنکھ میں آنسو ہے۔ باپ نے کہا تھا شہزادے تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہے؟ کہا بابا جس بہن کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، جس سے تم زندگی بھر پیار کرتے رہے، جس سے اتنی محبت کرتے رہے، او بابا جو تیرے قدموں میں بیٹھ کر کے تیرے قدم دباتی رہی، جو تیرا سر دباتی رہی، جسے تو کہتا تھا کہ یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے تو اتنا پیار کرتا رہا، آج اس نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، رونے لگا ہے۔ کہا شہزادے کیا کہہ کر کے واپس کیا ہے؟ کہا بابا اس نے کہا ہے کہ باپ نے کہا تھا کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا۔ کہا میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، میں اس کی بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ اتنا کہنا تھا، دن گزرتے گئے ہیں، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی، باپ کا دل بے چین ہوا، بے قرار ہوا۔ کہا شہزادے جب بیٹی کے قریب چلا جا اور جا کر کے یہ کہہ دینا کہ ابا نے بلایا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو بغیر بیٹی کا چہرہ دیکھے باپ دنیا سے چلا جائے، میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، نہ وہ میرا چہرہ
دیکھ سکے گی نہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں گا، اتنا کہنا تھا۔ شہزادے نے قدم اٹھایا ہے، بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے، پہنچا ہے بہن کے دروازے پہ، جا کر دستک کی ہے، آواز آئی ہے کون؟ بہن نے بھائی نے کہا او بہن تیرا بھائی آیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ پھر دروازہ کھلا ہے، بھائی اندر گیا ہے، اور اندر جانے کے بعد بہن نے کہا کہ بھائی اب دوبارہ کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ باپ نے کہا ہے بیٹی کو یہ بتا دینا اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر باپ تیرا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ اتنا کہنا تھا۔ بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہے، رونے لگی ہے۔ کہا شہزادے میں قد قدم نہیں نکالوں گی اس لیے کہ جب تک میرے شوہر کی اجازت نہیں ملے گی۔ اتنا کہنا تھا، بھائی دہاڑے مار کے رونے لگا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، راستے پر روتا آ رہا ہے۔ دروازے پہ آیا، بیٹے کی ایسی چیخ نکلی ہے، باپ نے پلٹ کے دیکھا ہے، بیٹا دروازے پہ گر گیا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ کہا شہزادے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پینا کیا ہے؟ کہا بابا بہن نے مجھے پھر واپس کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ دن گزرے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد خبر پہنچی تھی فلاں کے صاحب کا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیسے کہ بہن نے بیٹی نے سنا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آنکھ میں آنسو ہے، دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی ہے، رو رہی ہے۔ مگر آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ادھر باپ بیٹی کا انتظار کیا جا رہا ہے، ادھر باپ کے جنازے کو تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد باپ کے جنازے کو مسیری کے اندر لٹایا گیا ہے، اور لٹانے کے بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا۔ ماں کی طرف سے آواز آئی تھی خبردار ابھی میرے شوہر کے جنازے کو اٹھایا جائے۔ لوگوں نے کہا تھا اس کے جنازہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ بنا کیا ہے؟ کافی وقت ہو گیا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے جس کا یہ انتظار کرتا کرتا چلا گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے وہ بیٹی باپ کا چہرہ دیکھنے آ رہی ہو، تھوڑی دیر انتظار کیا جائے۔ انتظار کیا گیا ہے مگر بیٹی باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی۔ لوگوں نے پھر اٹھانا چاہا، ماں نے آ کر کے مسیری کی چار بغیر کے پائے کو تھام لیا ہے۔ کہا خبردار اگر اس کے بیٹی کے باپ کے جنازے کو اگر قبرستان لے کر کے گئے، کہا پہلے جنازہ بیٹی کے دروازے پہ جائے گا۔ لوگوں نے جنازے کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر بیٹی کے دروازے پہ لے کر کے پہنچے ہیں۔ دستک کی ہے، آواز آئی کون آیا ہے؟ کہا تیرے باپ کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، بچی نے کہا تھا میرے باپ کے جنازے کو دروازے پہ رکھ دیا جائے۔ دروازے پہ رکھا گیا ہے، کہا سارے لوگ دور ہو جائے۔ سارے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ بچی نے دروازہ کھولا ہے، پھر آواز دی ہے کہ باپ کے جنازے کو اندر کر دیا جائے۔ باپ کے جنازے کو اندر کرا گیا، اور کرنے کے بعد میں سارے لوگ باہر آ گئے ہیں۔ بچی نے دروازہ بند کیا ہے، اور کرنے کے بعد باپ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا ہے۔ بچی کی چیخ نکل گئی ہے، رونے لگی ہے۔ بچی نے کہا تھا باپ تو اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لے آ کے کھول کے ایک مرتبہ بیٹی کا چہرہ دیکھ لے۔ اتنا کہنا تھا، بچی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ پھر بچی نے جا کر کے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اور پکڑنے کے بعد پیروں کو دبانا شروع کر دیا ہے۔ کہا بابا آج تو اپنی بیٹی کو یہ کہ اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ شہزادی قدموں کو دبا دے، آج تو پن کہے تیری بیٹی تیرے قدموں کو دبا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، بچی کی آنکھ میں آنسو ہے، اور یار ہم نے تو یہاں دیکھا تھا بچی کی چیخیں یہاں نکل رہی تھی، دروازے پہ سارے لوگ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اور یار دیکھو اگر بیٹے نے اپنی باپ نے اپنی بیٹی کو کوئی تعلیم دی تھی تو کسی دنیا دار کی تعلیم دے کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ آمنہ کے لال کی تعلیم دے کر کے بھیجا تھا۔ اور باپ کا جنازہ گھر میں رکھا ہے، اور بیٹی نے پھر باپ کے تلووں کو چوما ہے، پیشانی کو چوما ہے، اور چومنے کے بعد میں بچی نے کہا تھا باپ کے جنازے کو اٹھا لیا جائے۔ بیٹی کے جنازے کو اٹھایا گیا ہے، اور لوگ لے کر کے پہنچے ہیں قبرستان، اور جانے کے بعد میں ادھر دفنا کر کے لوگ آ رہے ہیں، ادھر بچی نے وضو کیا ہے، اور کرنے کے بعد رب کا مقدس کلام اٹھایا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بچی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی، اے مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے میں نے تیرے محبوب کے کردار کو اپنایا ہے، تیرے محبوب کے کردار کو اپنایا ہے، اے پروردگار عالم اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اسی کردار کے بدلے میں میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ختم کر دیں، تقریر ختم کر دیں۔ سننے کے موڈ میں تو بولے سبحان اللہ، یہ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔
چلیے جو نہیں ہے وہ چلے جائیں. اچھا جتنے لوگ سننے کے موڈ میں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. ایک ایک کو اٹھنا چاہیے, ہاتھ اٹھا کے بولیں, اور رکھ کے بولیں. باپ کا جنازہ گیا, لوگ دفنا کے واپس آ گئے. بچی نے قرآن کو کھولا, قرآن کو کھول کے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے فریاد کی تھی, اے مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو مولا اپنے محبوب کے اس کردار کے بدلے میں, اس کردار کے بدلے میں, جس کردار کو میں نے تیرے محبوب کے اپنایا ہے, اسی کے بدلے میں مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے, میرے باپ کی مغفرت فرما دے. ادھر دعا کر رہے تھے, ادھر لوگ دفنا کر کے آ رہے, اچانک سے کیا دیکھا کہ قبر میں سے نور آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. قبر سے نور نکل رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ عمل کیا تھا؟ کہا ہم سے کیا پوچھتی ہو, جس کے جنازے سے تم, جس کے دروازے سے تم جنازہ اٹھا کے لائے ہو, اس سے جا کر کے پوچھو اس نے عمل کیا کیا, یا اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا اچھا عمل کیا جس کی قبر سے نور کی جھلک نظر آ رہی ہے. پوچھا گیا تو بچی نے کہا تھا میرے پاس کوئی اور عمل نہیں تھا, میرے باپ نے جب مجھے روانہ کیا نا, یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کبھی شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا. کہا میں نے مصطفیٰ کے اس کردار کو اپنایا اور میں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی ہے, مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی اس ادا کے بدلے میں مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے. یہ عمل تھا کہ اللہ نے اس کے باپ کی قبر میں نور عطا فرما دیا. تو جب بیٹیاں روانہ کیا کرو نا, تو پھر بیٹیوں کو یہ کہہ کے بھیجا کرو شہزادی آج اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں, یاد رکھنا اب تجھے ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے. اگر وہ کچھ کہے تو خاموش ہو کر کے اس کو سن لینا, لوٹ کر جواب بولے نا, بیٹی والے بھی بولیں لوٹ کر جواب, جن کی نہ ہوئی ہے وہ بھی بولیں, جن کی ہے وہ بھی بولیں, ہے نا. لوٹ کر جواب, لوٹ کر جواب مت دینا. یہ بیٹیوں کو کردار, یہ بیٹیوں کو کردار سکھا کر کے بھیجا کرے. اس لیے بیٹیاں بڑی عظیم دولت ہوا کرتی ہیں. ایک وقت کو بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, مگر بیٹیاں ساتھ, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بچے سارے بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جو نالائق ہوتے ہیں نا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جو لائق ہوتے ہیں جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ رہتے ہیں تب تک ساتھ رہتے ہیں, قبر میں پہنچانے کے بعد بھی پھر قبر پہ بیٹھ کر کے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کی دعائیں کیا کرتے ہیں. اور نالائق بیٹے تو انہیں اپنی خبر نہ رہتی, نشے میں ٹن رہتے, ٹن نشے میں. اس دنیا کا ایسا بھوت سوار ہے کچھ لڑکوں پہ کہ انہیں دیکھو. اور ہاں مولانا افتخار صاحب, لباس تو ایک عجیب ہی لباس چل گیا, سمجھ میں نہ آ رہا. ہاں ان کے لباس دیکھو, ان کے لباس اتنی نیچے وہ پینٹیں پہنی ہیں, سمجھ میں نہ آ رہا کہ اب جب جھاڑو لگانے والی آتی ہے نا, روڈوں پہ جھاڑو لگاتے ہیں نا وہ, تو انہیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی پینٹیں اتنی نیچی ہے یہ خود ہی جھاڑو لگاتے ہوئے چل رہے ہیں. ہاں ارے یار تجھے تو اسلام نے ایسا لباس دیا تھا, اگر تو اسے اس لباس کو اپنا لیتا اور پھر اس لباس کو اپنانے کے بعد بدن پہ سجا لیتا, پھر دیکھ تو جدھر سے نکل کے جاتا تو لوگ یہ کہتے یہ دنیا دار نہیں, یہ مصطفیٰ کا کردار اپنے آپ سنبھال کر کے جا رہا ہے, اپنانے والا جا رہا ہے. پھر لوگ تجھے اس طرح کہہ کر کے پکارتے, تو نے تو کردار ہی اپنا بدل کے رکھ دیا, خالی نام کا مسلمان رہ گیا, کام کا ختم. بیٹیاں بڑی عظیم دولت کا نام ہے, اس لیے بیٹیوں سے محبت کیا کرو, بیٹیوں سے پیار کیا کرو.
ایک وقت کو بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر بیٹیاں ساتھ نہیں چھوڑتی. بتاؤ وہ کیوں نہیں چھوڑتی؟ اللہ نے ایک کو 4 بیٹے دیے. کتنے 4 بیٹے. باپ ساری زندگی اپنے لیے نہیں کماتا ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے. وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر کے باپ جاتا ہے کہ بعد میرے بیٹے کسی کا منہ نہ دیکھیں, کسی کی چوکھٹ پہ جا کر کے ہاتھ نہ پھیلائیں. باپ ساری زندگی کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے. تمہارے لیے ماں باپ عالیشان بلڈنگ, شاندار گاڑیاں, بہترین مکان بنایا کرتے ہیں تمہارے لیے. اور تم کیا کرتے ہو؟ جب ان پہ بڑھاپے آ جاتے تو پھر تم ان کا ساتھ نہیں دیتے, ساتھ چھوڑ دیتے ہو. 2 دن کی نچنیاں کیا تمہارے گھر میں آ گئی؟ تم نے تو اس کے کہنے میں آ کر کے ماں کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, بہن کو چھوڑ دیا, بھائیوں کو تم نے چھوڑ دیا. پھر تو یار سب کچھ تیرے لیے وہ ہو گئی جو تیرے نکاح میں آئی. نہیں, تجھے ماں نے پیدا کیا, تیرا ذریعہ تیرا باپ بنا ہے. تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی ماں اور باپ کی خدمت کرتا, ان کی عزت کرتا, ان کا احترام کرتا. اور یار ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا اللہ نے ایک کو 4 بیٹے دیے, اور یار اللہ نے اسے دولت سے بھی نوازا. اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بہترین مکان بنایا, شاندار عالیشان مکان بنایا, گاڑیاں خرید کر کے بیٹوں کے حوالے کر دی. ہر بیٹے کے پاس میں الگ الگ گاڑی ہے, الگ الگ مکان باپ نے بنایا. باپ کی طبیعت خراب ہوئی, گردے خراب ہوئے, لے کر کے بیٹے ہاسپٹل پہنچے. اور ہاسپٹل جانے کے بعد میں ڈاکٹر نے جیسے ہی دیکھا, ڈاکٹر نے کہا ان کے گردے خراب ہو گئے. کوئی اپنے اگر گردے دے گا تب ان کی زندگی بچ سکتی ہے, ان کی جان بچ سکتی ہے. اتنا کہنا تھا. باپ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تھا وہ شہزادے اللہ مجھے گردہ دے دے, ایک گردہ مل جائے گا مجھے زندگی دوبارہ مل جائے گی. بڑے بیٹے نے انکار کر دیا. باپ نے پھر چھوٹے بیٹے سے کہا, پھر چھوٹے بیٹے نے بھی انکار کر دیا. تیسرے بیٹے سے کہا, تیسرے بیٹے نے بھی انکار کر دیا. چوتھے بیٹے نے سے کہا, چھوٹے بیٹے نے بھی انکار کر دیا. باپ نے کہا تھا شہزادو میں نے تمہارے لیے ساری زندگی کماتا رہا, میں نے ساری زندگی تمہارے لیے کما کر کے میں نے تمہارے لیے اچھا مکان بنایا ہے, تمہیں سب کو گاڑیاں الگ الگ لے کر کے دی ہے. اور شہزادو میں ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا. اور شہزادو کیا تم میرے کام نہیں آ سکتے؟ تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ کو ایک گردہ دے سکو؟ سارے بیٹوں نے انکار کر دیا. کہا بابا تمہاری تو گزر چکی ہے, کیا ہماری زندگی خراب کیوں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر کے سارے بیٹے ہاسپٹل میں باپ کو چھوڑ کے تنہا آ گئے ہیں. اور یہ کہہ کر کے آئے ہیں کہ زندگی ہوگی تو بچ جاؤ گے, اور زندگی ہوگی تو مر جاؤ گے, زندگی نہ ہوگی تو مر جاؤ گے. یہ کہہ کر کے سارے بیٹے باپ کو تنہا چھوڑ کے آ گئے ہیں. پھر باپ نے ڈاکٹر سے کہا تھا, اور ڈاکٹر بڑا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے, چھوٹا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے. میرے 4 بیٹے تھے, 4 بیٹوں نے آج مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے, اکیلا کر دیا ہے. اور ڈاکٹر علاج کر, میرے پاس دولت ہے, اگر دولت سے میں بچوں گا تو بچ جاؤں گا, اگر موت ہوگی تو مر جاؤں گا, زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا. ڈاکٹر علاج کرنا شروع کر دے. اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بیٹیوں کو کتنی, بیٹیوں کے دل کے اندر کیسا دل رکھا ہے. بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں ماں باپ سے. اور یار سارے بھائی چھوڑ کر کے, سارے بیٹے اس کے چھوڑ کر کے اپنے باپ کو تنہا ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں. باپ تنہا ہاسپٹل میں پڑا ہے. مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جیسے ہی خبر اس کی شہزادی کو پہنچی تھی, اور وہ شہزادی کہ جس کے دروازے پر 10 سال ہو گئے ہیں, اور باپ نے جا کر کے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. آپس میں سمدھی میں ہوئی ہے, آنا جانا بند ہو گیا ہے, مگر سمدھیوں میں جھگڑا ہوا ہے. باپ نے بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا, بیٹی کو چہرہ نہیں دکھایا, کبھی جا کر کے اس کی تحریف میں قدم لگی رکھا ہے. اور جیسے ہی خبر بیٹی کو پہنچی ہے, باپ کی طبیعت اتنی خراب ہے, سارے بھائیوں نے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, کرتے دینے سے انکار کر دیا ہے. اور بیٹی کو خبر پہنچی ہے, اور بیٹی نے قدم اٹھایا ہے. اور قدم اٹھانے کے بعد ہاسپٹل پہنچی ہے, اور جانے کے بعد میں ڈاکٹر سے جا کر کے کہتی ہے, اور ڈاکٹر فلاں نام کا کوئی یہاں مریض ہے جس کے گردے خراب ہو چکے ہیں. اتنے
इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा है आप फला मरीज है, फला नाम का मरीज फला जगह लेटा हुआ है। कहा डॉक्टर उसे चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे बात क्या है। कहा गुर्दे खराब हो चुके हैं, उसके 4 बेटे थे, चारों बेटों ने इनकार कर दिया है। बड़े बेटे से कहा उसने भी मना कर दिया है, दूसरे से कहा उसने भी मना कर दिया है, तीसरे से कहा उसने भी मना कर दिया है, चौथे से कहा था उसने भी मना कर दिया है। इतना कहना बच्ची ने कहा क्या कह करके चले गए हैं। कहा वो ये कह करके गए हैं तुम पे तो बुढ़ापे का आलम है, अब तुम हमारी जिंदगी खराब क्यों करते हो। और बाबा अगर तेरी जिंदगी होगी तो बच जाएगा, जिंदगी ना होगी तो मर जाएगा, ये कह करके चले गए हैं। बच्ची ने कहा था आंख में आंसू है। कहा डॉक्टर देर मत कर, जल्दी से गुर्दा निकाल, और निकालने के बाद में ये गुर्दा जाकर के फला मरीज के जाकर के डाल दे। डॉक्टर ने कहा था तू कौन है। बच्ची ने कहा था ये पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी देर मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान निकल जाए, वो दुनिया को अलविदा कह दे। इतना कहना था। डॉक्टर ने गुर्दा निकाला है, और निकालने के बाद उस बच्ची के बाप के गुर्दा डाला है। जिंदगी मिलती चली गई, शिफा मिलती चली गई, तबीयत अच्छी होती चली गई। बच्ची हॉस्पिटल के अंदर है, जब इसकी तबीयत अच्छी हुई है बच्ची ने जाना शुरू किया है, मगर इसने एक लिफाफा लिया है, और लेने के बाद में कलम को उठाया है, और उठाने के बाद में वो बच्ची उस कलम से लिख करके वो लिफाफा उस डॉक्टर के हवाले करके जा रही है। डॉक्टर ने कहा ये क्या दे करके जा रही है। कहा ये दे करके क्या जा रही हो, अगर वो मरीज ठीक हो जाए और जाने लगे और पता पूछे कि गुर्दा किसने दिया है तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये पर्चा ये उसके हवाले कर देना। इतना कहना था। और जैसे ही बाप तबीयत अच्छी हुई, बाप उठ करके चलने लगा और डॉक्टर के करीब जाकर खड़ा हो गया। कहा डॉक्टर ये तेरा एहसान है कि तूने मेरी जिंदगी को बचा लिया। कहा तेरा एहसान है। डॉक्टर कहता है एहसान मेरा मत कर, अगर एहसान करना है तो जो ये बच्ची पर्चा दे करके गई है, ये लिफाफा दे करके गई है, उसका एहसान जाकर के अदा कर। इतना कहना था। लिफाफा खोला गया है, और खोलने के बाद में उस बूढ़े ने कहा है कि डॉक्टर ये पढ़ के तो बता दे इसके अंदर क्या लिखा है। डॉक्टर ने पढ़ के सुनाया है, उसमें लिखा है ओ बाबा अगर भाइयों ने छोड़ दिया है तो कोई गम की जरूरत नहीं है, मगर ये तेरी वो बेटी है कि जब ईद का दिन आता तो सारे लोग छतों पे चढ़ा करते, मगर मैं दरवाजे पे खड़े होकर के तेरा इंतजार किया करती थी कि मेरा बाप आने वाला होगा, मैं अपने बाप के चेहरे का दीदार करूंगी। ओ बाबा 10 साल हो गए हैं, अभी तक तेरा चेहरा नहीं देखा है, तूने आकर के बेटी को चेहरा नहीं दिखाया है। उसमें लिखा हुआ था कि ओ बाबा ये तो एक गुर्दे की बात है, अगर बेटी की जान की जरूरत पड़े तो मांग लेना, बेटी हंसते हंसते तुझे जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम कुर्बान कर दे। इतना कहा बाप की आंख में आंसू आ गए। फिर बाप बेटों के करीब नहीं पहुंचा, फिर सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे पहुंचा, जाकर आवाज दी, दरवाजा खुला। बाप बच्ची ने क्या देखा कि बाप की आंख में आंसू हैं, बाप दरवाजे पे खड़ा है। दरवाजे पे खड़े होकर कहता शहजादी मेरी खता को माफ कर देना, मैंने सारी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश करता रहा, बेटों के लिए कमाता रहा, सारी दौलत मैंने उनके लिए कमाई, सारे बेटे मुझे तन्हा छोड़ के अकेला आ गए थे। ओ शहजादी अब अगर जाकर के मुझे गुर्दा ना देती तो बता मुझे जिंदगी कैसे मिलती। बाप ने जब इतना कहा था, शहजादी ने आकर के बाप को बाहों में ले लिया और कहा बाप अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मेरी खता को माफ कर देना। और बाबा खता तेरी नहीं, खता मेरी है। इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू है। बच्ची ने बाप ने अपनी शहजादी के लबों को चूमा है, माथे को चूमा है, और बच्ची को गले से लगा करके आंखों से आंसू बहाने लगा। बताना ये चाहता हूं जहां बेटे साथ नहीं दिया करते, कसम खुदा की वहां आकर के बेटियां अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया करती। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करती है बेटियां अपने माँ बाप से। और यार जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो जब बेटियां अपने दरवाजे पे जाती हैं ना बाप की दहलीज पे, तो भाइयों के तेवर बदल जाते, भाभियों के तेवर बदल जाते। भाभियां कहती हैं ये करने आई क्या है, ये हमारे घर में, ये बरकतें उड़ाने हमारे घर में आई है। नहीं, ये कह करके मत ठुकराया कर,
وہ تیری گھر کی برکتیں اڑانے نہیں آئی ہے، وہ رب کی رحمتیں لے کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، وہ تیرے گھر میں برکتیں لے کر کے آئی ہے۔ وہ تیری دولت کی پیاری نہیں، وہ تجھ سے دولت کا سوال نہیں کرتی، بلکہ وہ ماں اور باپ کے بعد میں صرف وہ بستر دیکھنے آتی ہے جس بستر پہ اس کا باپ آرام کیا کرتا تھا، اس کی ماں لیٹا کرتی تھی۔ اور یار وہ تو بھائیوں کے چہروں سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے۔ میں تو ایک بات بتاؤں کہ ایک بھائی وہ بھی تھا جس کی طبیعت خراب ہوئی، جو یار ساتھ چلنے کے وعدے کیا کرتے کہ ہم ہر وقت تیرا ساتھ دیں گے، تیرے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، تیرے کاندھے سے کانٹا لگا کے چلیں گے۔ اور یار جب طبیعت خراب ہوئی نا تو سارے یاروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تنہا رہ گیا۔ کوئی علاج کرنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے قریب نہیں تھا۔ بہن کو خبر پہنچی، یار بہن آئی تھی بھائی کے قریب اور آ کر کے کہتی ہے بھائی تیرا اگر دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو تجھے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بہن کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ اگر بھائی تجھے اگر بہن کے خون کی ضرورت پڑے تو اپنی بہن سے مانگ لینا، تیری بہن تجھے خون دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہنوں کا پیار بھائیوں سے ہوتا ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ بہن کتنا پیار ہم سے کیا کرتی ہے۔ تو یارو بہنوں سے پیار کیا کرو، بہنوں سے محبت کیا کرو۔ اس لیے ماں اور باپ بہنیں بڑی عظیم دولت کا نام ہے۔ جب بہنیں گھر سے چلی جاتی ہیں نا، جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی آنکھوں میں سرما لگانے والا کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ ماں اور باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر انہیں سینے سے لگانے والا کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ بیٹی بھی سنے جسے کل دلہن بن کے یہاں سے جانا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلے اور اپنے ساتھ مصطفیٰ کا کردار لے کر کے جائے۔ بے شک بے شک۔ اور جب اپنے شوہر کے گھر قدم رکھے تو خالی تنہا قدم نہ رکھے بلکہ سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت کرے، یاسین شریف کا ورد کرے، اور جب اس گھر میں قدم رکھے تو پڑھتے پڑھتے اپنا قدم رکھ دے۔ انشاءاللہ کبھی اس بچی کو کوئی پریشانی نہیں دے گی، کوئی مصیبت اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اس بچی سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ گھر سے جائے تو مصطفیٰ کا کردار لے کر کے جائے۔ اس لیے جب دیکھا کہ نبی نے اپنی شہزادی فاطمہ کو جب علی کے حوالے کیا، علی کے ہاتھ میں نبی نے اپنی شہزادی فاطمہ کا ہاتھ دیا تو یہ کہہ کر کے فاطمہ سے کہا فاطمہ آج تم علی کے گھر جا رہی ہو، مگر یاد رکھنا کبھی علی سے کسی چیز کی شکایت مت کرنا، کسی چیز کی گلہ مت کرنا۔ فرمایا فاطمہ آج تم علی کے گھر جا رہی ہو، جس طرح تم نے اپنے باپ کے گھر زندگی گزاری، جس طرح آج مسکراتے ہوئے علی کے گھر جا رہی ہو، اور کل اس حال میں ملنا کہ علی بھی تم سے راضی ہو، علی کا خدا بھی تم سے راضی ہو۔ تو جب علی راضی ہوگا، علی کا خدا راضی ہوگا، تو خدا کا محبوب بھی تم سے راضی ہوگا۔ اس حال میں ملنا، یہ ہے کردار میرے مصطفیٰ کا، تو پھر اسی کردار کو اپنانا۔ اور ایک بات اور بتاؤ، رشتے اگر تلاش کرو تو کوئی دنیا دار نہیں، بلکہ رشتے اگر تلاش کرو تو مصطفیٰ کا وفادار ہونا چاہیے۔ بیٹی اگر تلاش کرو تو نچنیاں نہیں ہونی چاہیے، رتنیاں نہیں ہونی چاہیے، راستوں میں آوارہ کتوں کی طرح ٹہلنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کے راستوں میں اپنے جسم کی نمائش کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیٹی بیٹے کے لیے تلاش کرنے جاؤ تو وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی سچی پکی کنیز ہونی چاہیے۔ اور جا کر کے اس سے دولت کا سوال مت کرنا، کسی کے دربار میں جاؤ جا کر یہ پوچھنا، اگر سودا اگر کرنا ہے اور اگر سوال کرنا تو کہنا کہ بتا تیری بیٹی نمازی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں،
اس کی پیشانی میں سجدوں کا نشان ہے یا نہیں، اس کے لبوں سے قرآن کی خوشبو آتی ہے یا نہیں۔ کہا اگر بیٹی اگر ایسی ہو، وہ کہہ دے کہ ہاں بیٹی ایسی ہے، تو پھر کسی دولت کا سوال مت کرنا، بلکہ اسے کنیز فاطمہ سمجھ کے اسے ہاں کر کے تشریف لے آئے۔ اور جب بیٹا تلاش کرنے جاؤ تو دنیا دار مت دیکھنا، اگر بیٹا تلاش کرنے جاؤ تو مصطفیٰ کا وفادار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا عاشق ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا مستانہ ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے اگر بیٹا ایسا ہو تو علی کا غلام سمجھ کے اسے قبول کر کے آ جانا، اسے قبول کر کے آ جانا، اس سے کہہ دینا کہ مجھے تیرا بیٹا پسند ہے، دولت پہ مت جانا۔ ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنے بیٹے کی شادیوں میں نا دولت کا سوال کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ باپ کو کیا کتنے دن باپ سویا بیٹھ پہ اس بیٹے کی، جس نے کہا کہ جی بیٹ ایسا ہونا چاہیے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو گاڑی بچے کی ملتی ہے لڑکی کو دلہا کو ملا کرتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ چلانے کون سے باپ کو ملتی ہے، مجھے بتاؤ۔ یہ خود رسوا ہوتا دنیا والوں کی نظروں میں، اور اپنے رب کو رب کے محبوب کو ناراض کرتا نہیں۔ دولت کا سوال مت کرنا، اس سے کہہ دینا اگر بیٹی لینے آئیں گے تو ہم تیرے گھر پہ ہم اگر آئیں گے تو اپنے بیٹے کو علی کا غلام علی کا دیوانہ بنا کے لے کے آئیں گے، تیرے گھر سے اگر بیٹی لینے آئیں گے تو تیرے گھر سے کنیز فاطمہ بنا کے ہم بیٹی کو لے کے آئیں گے۔ ایسی ہونی چاہیے، ہاں دولت کا سوال مت کرنا۔ کچھ بیٹی ہے کچھ باپ وہ بھی ہیں کہ جن کے گھر پہ کھانے کا ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، اور سب سے زیادہ لٹھ جو پھرے گا نا ان بچولیوں پہ پھرے گا، اتنی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولنے شرم نہیں آ رہی، اور یہ کہہ رہا کہ جی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم کی، اور لونڈیا والوں سے اتنا لمبا جھوٹ بول لیا، شرم نہیں آ رہی۔ لڑکے والے نے کہا ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے، خالی بیٹی ہے۔ تو اس سے آگے کہہ رہا کہ نہیں وہ بلٹ دے گا، رشتے میں تو خیر ایسے ہی رہے گا مگر شادی میں بلٹ دے گا، بلٹ لے۔ ادھر لڑکی والوں سے کہہ رہا جا کے لڑکے کے پاس میں 2 بیگھے زمین نہیں آ رہی ہے حصے میں، اس سے کہہ رہا کہ 10 بیگھے زمین آ رہی ہے لونے کے نام میں، کم بھی نہیں بتا رہا، 10 بیگھے بتا رہا۔ کہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ بولے کہ مہینے میں 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا، لے گنڈوں کی طرح ہمارا پھر رہا گلیوں میں، اور جا کے اسے بتا رہا لڑکی والے کو نہیں 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا۔ اور یار کسی کی بیٹی کی زندگی کیوں خراب کرتے ہو یار؟ جو بیٹا ہے وہ بیٹے والی سے جا کر کے بتا دو کہ جی بیٹا ایسا ہے، اور جیسی بیٹی ہو آ کر کے بیٹے والوں کو بتا دو کہ بیٹی ایسی ہے۔ کسی سے جھوٹ مت بولا کرو، جو سچ ہے وہ سچ بولا کرو، اور سچ وہ ہوتا ہے جو سب پہ چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اور یار تجھے اگر رشتے کرانے ہیں تو سچ بول کے رشتے کرا، جھوٹ بول کے رشتے مت کرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ بیٹی دلہن بن کر کے بیٹے کے گھر میں آ جائے، پھر اس کے گھر کے اندر آ کر کے دیکھے اسے ایک وقت کا کھانا تو ملے اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ملے، تو پھر بتا وہ تیرے لیے دعائیں کرے گی یا بد دعائیں کرے گی؟ اور یار اگر تو چاہتا ہے اپنی زندگی کو اچھا بنانا تو پھر تو ایسے رشتے کرا جو بیٹی اگر نمازی ہو تو بچے سے آ کر کے کہہ دینا کہ بیٹی نمازی ہے، اگر وہ دنیا دار نچنیا ہو تو کہہ دینا کہ وہ دنیا دار نچنیا ہے، پرہیزگار نہیں، جو سچ ہو وہ آ کر ادھر بول دے، جو ادھر سچ ہو وہ بیٹی والے سے جا کر کے بول۔ ایسے رشتے کرا، جھوٹ کیوں بولتے ہو جا کر؟ یار تم غریبوں سے آ کر کے دولت کا سوال کرتے، اور ہم نے دیکھا جب براتیں چلی جاتی ہیں تو پھر جا کے جھگڑے ہوتے۔ کیا بات ہے جی؟ کہا 1.5-2 لاکھ کی بات تھی بھائی، 2 لاکھ کی بات تھی گاڑی کے دینے کے، اب وہ 50,000 دے رہا، اب بچولیاں نکل جاؤ، وہ نکل جا پہلے ہی، نہ جھگڑے ہو رہے۔
شرم آنی چاہیے. نام کا مسلمان مت بن، بلکہ تو اگر مسلمان بننا ہے تو سچا مسلمان بن، مصطفیٰ کا سچا وفادار بن، اور ایسا وفادار بن کہ بولیں گے تو حق بولیں گے، بولیں گے حق بولیں گے، لب کھولیں گے تو سچ کھولیں گے. اس لیے حق پہ زندگی کو گزارنا. اور یار کبھی جا کر کے غریب لوگوں سے جا کر بیٹیوں والوں سے سوال مت کیا کرو دولت کا سوال. تم دولت کا سوال تو تم کرتے ہو، ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے. یار غریب باپ ہے، ایک دن بچپن کا زمانہ، بیٹی نے باپ سے چوڑی کا سوال کیا، اور بابا میں چوڑی چاہیے، مجھے چوڑی چاہیے. باپ اتنا غریب تھا کہ ایک وقت کا کھانا اس کے گھر میں بنتا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. بچی نے چوڑیوں کو سوال کیا، باپ کھوڑا تھا. باپ نے کہا شہزادی ٹھیک ہے، میں شام کو جب باہر سے آؤں گا تو تیرے لیے چوڑیاں خرید کر کے لے کر کے آؤں گا. باپ گھر سے باہر نکلا، سارا دن کام دیکھتا رہا مگر کام نہیں لگ پایا. باپ گھر پہ آیا، آنکھ میں آنسو ہے. بچی نے آ کر دروازے پہ باپ سے سوال کر لیا، اور باپ کیا میرے لیے چوڑیاں لے کر کے آ گئے ہو؟ باپ کو اپنی بیٹی کا دل رکھنا تھا، آ کر کے جھوٹ بول دیا. او شہزادی میں بھول گیا، میں کل چوڑیاں لے کر کے آؤں گا. آ کر کے اتنا کہا. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی کام نہیں مل پایا. اتنے پیسے مل جاتے جو باپ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خرید کر کے لے کر کے آ جاتا. آیا سویرا شام کا وقت ہوا، باپ گھر کی طرف قدم بڑھائے مگر قدم ٹھہر گئے، رک گئے ہیں قدم. آنکھ میں آنسو آ گئے. باپ کے ذہن میں خیال تھا آج پھر بیٹی نے اگر سوال کر لیا بابا چوڑی لے کر کے آئے ہو یا نہیں تو پھر میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا. اتنا ذہن میں خیال آیا. باپ نے قدم بڑھایا، اور قدم بڑھا کر کے جیسے ہی دروازے پہ پہنچے ہیں قدم ٹھہر گئے. بچی کو خبر پہنچی کہ باپ دروازے پہ آیا ہے. بچی نے آ کر کے باپ سے چوڑی کا سوال کیا. بچی نے آ کر کے بابا کیا میرے لیے چوڑی خرید کر کے لے کر کے آ گئے ہو؟ اتنا کہنا تھا. باپ کی آنکھ میں آنسو آئے. باپ نے کہا شہزادی صبح سے شام ہو گئی، میں نے کام تو کافی دیکھا مگر مجھے کام نہیں مل پایا جو میں تیرے لیے چوڑیاں خرید کر کے لے کر کے آتا. اتنا سننا تھا. بچی کمرے کے اندر گئی ہے، اور جانے کے بعد میں بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اب بچی کے ذہن میں وہ خیال آ رہے ہیں کہ آپ تو میرے باپ میرے ہاتھوں کے لیے چوڑیاں نہ لا سکا. اگر کل میرے باپ سے آ کر کے کسی نے دولت کا سوال کر دیا، کسی نے جہیز کا سوال کر دیا تو پھر میرا باپ کیسے دولت دے گا، کیسے جہیز دے گا؟ پھر میرا باپ کیسے دولت دے گا، کیسے جہیز دے گا؟ کام پھر میرا باپ میری شادی کیسے کرے گا؟ بیٹی کے ذہن میں خیال آیا، وہ خیال آ رہا تھا وہ شہزادی سے بہتر تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو مار لے، اپنے آپ کو مار لے. بچی کے ذہن میں خیال آیا. بچی نے اپنے روپٹے کا پھانسی کا پھندا بنایا ہے، اور بنانے کے بعد میں اس نے اپنے گلے میں اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں اس نے اپنے آپ کو زندگی سے کو الوداع کہہ دیا ہے. بچی مر گئی ہے. باپ نے دروازہ کھولا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ بچی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، جو کہ اپنی چندری کا پھانسی کا پھندا بنا کر کے بچی نے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے. آنکھ میں آنسو ہے. اور یار غریبوں سے جا کر کے تم دولت کا سوال مت کیا کرو. اگر کوئی غریب ہو تو اس کی بیٹی کو تو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی فاطمہ کی کنیز بنا کر کے سینے سے لگا کر کے لانا، یہ تیرا کام ہے. تو دنیا میں سینے سے اسے لگا کر کے لے کر کے آئے گا. اور جب میدان محشر کا دن ہوگا، نہ نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی. سب ایک دوسرے کو بھاگ رہے ہوں گے. تو یاد رکھنا تو نے آج غریب کو سینے سے لگایا ہوگا، کل میدان محشر کے دن آمنہ کا لال تجھے سینے سے لگا لے. ہاں اس لیے غریب کی بیٹی اگر لاؤ یار سے دولت کا سوال مت کرنا. دولت کا سوال تو کسی سے مت کرنا. یہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے. جہیز نہیں مانگا کرو. اس لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی فاطمہ کی شادی کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دینا تھا. میرے آقا کی صحابی عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ فرماتے فاطمہ کی شادی میں جہیز نہیں ہونا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں. وہ کس لیے؟ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے، سنیں، وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کو جہیز نہیں دے پائیں گے، جہیز نہ دے سکیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی فاطمہ کو اس لیے میں اس طرح آج میں علی کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں کہ میری امت
اس فاطمہ کی شادی کو دیکھ کر، علی کی شادی دیکھ کر کے اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اس لیے شادی کی گئی۔ اور تم نے تو بھیا جہیز امیر تو دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، مجھے بتاؤ پھر غریب کیا کرے گا؟ کم سے کم یار غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں سے محبت رکھو، غریبوں سے پیار کرو، غریبوں کو سینے سے لگاؤ۔ تم غریبوں کو سینوں سے لگاؤ گے، یاد رکھنا آمنہ کا لال تمہیں سینے سے لگا لیں گے، مصطفیٰ جان رحمت تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ جب دنیا کی ساری طاقتیں دم توڑ جاتی ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر تو نے زندگی میں اگر مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا ہوگا، تو نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہوگا، تو نے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہوگا، تو یار دنیا والے تو ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر یاد رکھنا کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا تو تیرا ساتھ دینے کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال آ جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت آ جائیں گے، شمع بزم ہدایت آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنا دو، اپنا وقار سنبھالو، اپنی زندگی کو سنبھالو۔ ہمیں آخر مرنا ہے، آخر موت ہے، اس لیے شادیاں کرو تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شادیاں کرو۔ ایک چیز ہاں میں بھول گیا، جاتے جاتے ایک بات اور سنیں، یہ اسٹینڈرڈ کھانا جو چل رہا، یہ گدھوں کی طرح کھانا، سنیں پہلے میری، ہاں کھڑے ہو کر کے تو جانور کھایا کرتے ہیں، اگر تم جانور ہو تو کھڑے ہو کر کے کھا لیا کرو، اگر انسان ہو تو بیٹھ کر کے کھایا کرو۔ کھڑے ہو کر تو کھانا یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور بیٹھ کر کے کھانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، بیٹھ کر کے کھایا کرو۔ اس لیے کہ آج ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اسٹینڈرڈ کھانا تھا، اسٹینڈرڈ کیا تھا بھائی؟ کا کھڑے سے چل گیا تھا، اور اتنا بدتمیز کھانا ہے کہ جس ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ہے، اب اس بتاؤ ذرا اسی میں سبزی ہے، اب یہ روٹی توڑ کے کھائے تو پھر کھائے کیسے؟ یار تمہیں اسلام نے کیسا اے ہے کھانے کا سلیقہ سکھایا، نیچے بیٹھ کے کھاؤ، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، لقمہ اگر گر جائے تو اٹھا کے کھاؤ، بولو سبحان اللہ، اٹھا کے کھاؤ، اور یہ اٹھا کر دسترخوان سے کھانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اسلام نے تمہیں کیسا سبق سکھایا، تو پھر تم نے پھر جانوروں کا طریقہ کیوں اپنا لیا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ صدیق بھائی کل کو کھانا اگر لگاؤ تو اگر کرسی بھی پڑی ہو تو میز لگوا دینا، کھڑا کر کے کھانا مت کھلانا۔ برائے کرم میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا، ہم نے رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آقا کی محفل سجائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ محفل سجانا سب بیکار ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اس لیے وہ کام مت کرنا کہ جس سے مدینے والا روٹھے، بلکہ ہمیں مدینے والے کو منانا ہے۔ دنیا روٹے تو روٹھ جائے مگر آمنہ کا لال نہ روٹنے پائے، اس لیے کرم یہ مدینے والے کا ہے، سب صدقہ یہ مدینے والے کا ہے۔ یاد رکھنا اگر مدینے والے کا کرم نہ ہوتا تو بتاؤ نہ ہمارے پاس مکان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ دولت ہوتی، کہہ دوں تو نہ ہم ہوتے نہیں ہوتے نا۔ تو اس لیے مدینے والے کے طریقے کو اپنا لینا، مدینے والے کے کردار کو اپنا لینا، زمانے کو بتا دینا جئیں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے۔